اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 1 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے فضائل اہل بیت کا تذکرہ کیا، شہید اور شہادت کی فضیلت اور ساتھ ساتھ امام علی مقام کی پرورش کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج دوسری نشست میں ہم ذرا آگے بڑھیں گے، کیونکہ پہلی نشست کے اختتام پر ہم نے تذکرہ کیا کہ جب امام علی مقام مدینہ منورہ کو، حجاز مقدس کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت کیا مناظر تھے۔ اب ہم ذکر کریں گے جب وہ راستے میں ہیں، کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، کوفے سے جو خبریں آ رہی تھی اس کے حوالے سے، اور پھر موجودہ دور میں جس طرح سے وزارت خارجہ نیگوسیشنز کرتی ہیں مختلف ممالک کے آپس میں، تو اس وقت بھی نیگوسیشن کا ایک عمل چلا تھا کہ کس طرح سے ہم امن کی بات کر سکتے ہیں، محبت کی بات کر سکتے ہیں اور کوئی درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن اصولوں پر قائم رہتے ہوئے امام علی مقام نے کون سا راستہ اختیار کیا اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے جو اس پورے واقعے میں بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو بیعت کا معاملہ کیا ہے اور یزید اس پر اصرار کیوں کر رہا تھا اور امام علی مقام نے اس پر منع کیوں فرمایا، حالانکہ ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بہت سے راستے بظاہر دنیاوی اعتبار سے کھلے ہیں، لیکن تقاضۂ ایمانی کے تحت اور اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ میں جو کچھ آج کروں گا، جو فیصلہ میں آج کروں گا وہ نانا کی امت کے لیے قیامت تک مشعل راہ بننے جا رہا ہے، تو ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ جس کے بعد لوگ مسلمان ہونے پہ فخر کر سکیں۔ تو وہ فیصلہ کیا تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ حکمتیں کیا تھی، اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں نوجوان عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نوحہ خان جناب کمیل صاحب، آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ساتھ ہی کمیل عباس کے موجود ہیں بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے ممتاز عالم دین علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، شاہ صاحب یزید کا بیعت پر اصرار کیوں تھا؟ اور جیسے کہ پچھلی نشست میں تذکرہ ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی اور کرے نہ کرے، ان چار کی بیعت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو یا رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس میں ایک امام علی مقام کا نام تھا، تو اتنا اصرار اس نام پر کیوں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نسبی اور حسبی وجاہت عطا فرمائی تھی، اس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے پہلے پروگرام میں علامہ حسین صاحب قبلہ نے پوری تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے گورنر نے حضرت امام علی مقام کو کہا بیعت کے حوالے سے، یعنی اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو 27 یا 28 رجب ہے جب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور 27 یا 28 رجب ہے جس وقت آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور 3 شعبان کو قریباً آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینہ گزارا ہے، اور وہاں سے 8 ذی الحجہ کو آپ کربلا مقدسہ کی طرف اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے تو پہلے پروگرام میں یہ بات ہو گئی کہ یزید پلید کو یہ کیا اختیار تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جد کے اور ان کے حقیقی شہر سے نکالے، وہ سخت ترین دل آزاری۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی جو شہادت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی شہادت دی، لیکن لوگوں کی تلواروں کو، آپس میں مسلمانوں کی تلواریں لڑ جائیں، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ صحیح۔ تو اس کی تکمیل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک، اگر ایک آواز امام علی مقام لگاتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ بلکہ امام صاحب نے یہ کہا جب مروان نے اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ولید اگر یہ بیعت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو قتل کر، تو یہاں سے واضح ثبوت ہے جو لوگ خواہ مخواہ درمیان میں آ کر یہ کہتے ہیں نہیں قتل نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ بات تو پہلے سے انہوں نے شروع کر دی تھی یزید کی ایما پر مروان نے۔ اور یہ ساری تاریخ الطبری دیکھ لیجئے، البدایہ دیکھ لیجئے، تمام تاریخ اگر آپ دیکھیں یہ آواز پیچھے سے سب سے پہلے مروان ہی کی آئی تھی، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر بندر ناچ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ تو اس میں مصداق یہی شخص تھا، اور اس نے کہا کہ امام علی مقام کو آپ جناب جو ہے کہ وہ قتل کر دیں۔
امام علی مقام نے کہا یہ تم کر نہیں سکتے. میں اگر اپنے نانا جان نے جو حلف الفضول میں حلف لیا تھا نا وہ 4 قسطوں کا, جی اگر اس کی بیعت کے لیے میں مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں تو تمہارے لیے ایک قدم آگے بڑھانے کی جگہ نہیں بنی, اللہ, لیکن میں اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا, میں باہر آ جاؤں میرے ساتھ. لیکن اگر آپ یہاں پر آ کر دیکھیں, میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں, مدینہ منورہ سے جب آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور وہ تکلیف و درد امام علی مقام کے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا, سیدہ زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کی بارگاہ میں جانا, سرکار امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں جانا, جہاں آپ کا بچپن گزرا, جہاں آپ کا شہر تھا, جو آپ ہی کی جاگیر ہے, اور وہیں اسی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی شان و قدر کو نازل فرمایا, اور اسی منبر مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, کہ جو مجھ سے محبت کرے اور جو حسن و حسین سے محبت کرے, جو ان کی والد گرامی سے محبت کرے, جو ان کی امی جان کا ادب کرے, کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, قیامت میں میرے گھر کے اندر ہی رہے گا. یہی وہ مدینہ منورہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, رات کو امام حسن مجتبیٰ کی رونے کی آواز آئی. ایک دیوار ہے, یہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ کا ہے, اور اسی کے ساتھ کھڑکی لگی, اور یہ حجرہ سیدہ پاک کا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت مولا مرتضیٰ آرام فرما رہے تھے. سیدہ نے اٹھانے کی کوشش, فرما نہ اٹھانا. حضرت مولا مرتضیٰ لیٹے ہوئے, سرکار آ کر بیٹھ گئے. فرما کیا ہوا؟ کہا حسن کو بھوک لگی ہے. سرکار نے کہا برتن مجھے دیجئے, میں دودھ نکال لاتا ہوں. بکری سے دودھ نکال کر حضور لے کر آئے, اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کو جیسی حضرت حسین روئے, امام حسین روئے, جب جیسی امام حسین کو آپ دودھ پلانے لگے تو امام حسن بھی بیدار ہوئے, تو آپ نے تھوڑا سا ان کو پیچھے کیا. تو سیدہ نے فرمایا ان سے آپ کو زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں, الاول فالاول, تربیت کا انداز. فرمایا مانگا پہلے انہوں نے تھا. پھر دودھ پلانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ سنو, انا و ایاکی و ھذا الراقد, فرمایا میں اور تو اور تیرے یہ دونوں بچے, انا و ایاکی و ھذین و ھذا الراقد, کہ میں, تو اور تیرے یہ دونوں بچے اور یہ سونے والا مرد, یعنی 5 ہو گئے. فرمایا ہم جنت میں ایک ہی گھر کے اندر اسی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ. مکہ مکرمہ جب آپ آئے نا امام علی مقام, تو اب آپ دیکھیں 3 شعبان کا یہ وقت تھا, رمضان شریف قریب تھا, لوگوں کو پتہ چلا تو ہجوم تھا ایک امام علی مقام کی زیارت کے لیے. میں تاریخ کا اس وقت وہ قانون پڑھنے جا رہا ہوں جو تاریخ اسلام کا جھوبر ہے. البدایہ والنہایہ میں علامہ عماد الدین ابن کثیر نے حضرت امام حسین کی حیثیت کو لکھا ہے, اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. امام علی مقام کے پاس حد نگاہ تک لوگوں کا تانتا تھا. اگر وہ چاہتے تو وہاں بیعت لے کر ایک اشارہ کرتے تو یزید کی خلافت تو ایسی نہیں تھی, نہ اس کو خلافت کہا جا سکتا ہے, نہ اس کو گویا کہ بیعت کا کوئی تصور کہا جا سکتا, تو اسلام کا مذاق ہے. لیکن جو بچی کچی جو اس کے شیخانے تھے وہ سب مٹ جاتے, لیکن امام علی مقام کو مقصد یہ نہیں تھا. ادھر کیا لکھا علامہ ابن کثیر نے غور کرنے کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ جب لوگ بیعت کرنے کے لیے ہاں کر رہے تھے کہ آپ ہماری بیعت لیجیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر آئیں گے, تو صبح سے عشاء ہو جاتی امام علی مقام کی, یہ مکہ مکرمہ میں, اور یہ جملے لکھے کہ انما میلہم الی حسین ابن علی, بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی لانہ سید الکبیر و ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یسامی. فرمایا کہ بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی. یہ تاریخ کی سب سے بڑی صداقت کو البدایہ میں لکھا گیا کہ ساری خدائی کی کا جھکاؤ اور میلان حسین ابن علی کی طرف تھا. واہ واہ. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یزید بیعت کیوں چاہ رہا تھا, آگے جواب دیا لأنہ سید الکبیر. واہ واہ. اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا مسلمانوں کا سردار اور امام یہی تھے. واہ واہ. کیوں کہ ابن بنت رسول اللہ, جو ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے بیٹے تھے. اور یہ جملہ لکھا علامہ ابن کثیر نے کہ لیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یسامی. اس وقت جہاں سے سورج نکلتا تھا اور ڈوبتا تھا کوئی عزت والا ایسا فرد نہیں ہے کہ جو حسین کے ساتھ فضیلت میں کندھا لگا سکے. اللہ. ولیکن دولت الیزیدی ینافی, لیکن یزید کی خود ساختہ حکومت بغض میں تھی اور انکار میں تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ساری خدائی ایک طرف ہے اور امام علی مقام ایک طرف. آپ کی تنہا ذات مبارکہ پورا اسلام ہے, کیا بات ہے, پورا دین ہے. اس لیے اس نے کہا کوئی بیعت کرے نہ کرے, حسین کرے. امام علی مقام نے فرمایا یا سر اتر سکتا ہے, جان جا سکتی ہے, نانا کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی, کیونکہ آج میں سید الکبیر
اور سب میں ممتاز اگر ہوں تو نانا کا نواسا ہونے کی حیثیت سے، دین کا محافظ ہونے کی حیثیت سے، قرآن کی مجسمہ اور عملی تفسیر ہونے کی حیثیت سے، چلتا پھرتا دین ہونے کی حیثیت سے، تو میرا جھکنا اللہ کی توحید اور اس کے دین کا جھکنا ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سرداد ندات دس دست یزید کہ حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو ارباب حل و عقد جب تک بیعت نہ کریں نا، اس وقت بیعت متعین نہیں ہوتی۔ کچرا تو جتنا بھی آ جائے، لالچی لوگ کتنے آ جائیں، کچرا ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب تک ارباب حل و عقد، اور ارباب حل و عقد میں ادھر دیکھیں تو عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی فضیلت حضرت سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور ووٹ جو ہے، یہ بیعت جو ہے، یہ امانت ہے، یہ بیعت امانت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ یعنی بولنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گویا کہ جان اور اپنے کنبے کو قربان کر کے اس امانت کو بچایا، دین کی آبرو کو بچایا، سچائی کو بچایا، صداقت کو بچایا، قرآن کی عملی تفسیر کو بچایا۔ کیونکہ اگر وہ بیعت خدا نہ خواستہ ممکن ہی نہیں، اگر کوئی ذہن میں لائے بھی تو قرآن لفظوں میں تو ہوتا لیکن اس کا معنی کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ کیا بات ہے! قرآن کی تعلیم تو ہوتی لیکن اس کا اطلاق کوئی نہیں سمجھ پاتا، اس لیے کہ اس دور میں قرآن جلدوں میں تھا، اس کی تفسیر حسین کی شکل میں تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قانون جو تھا وہ اس آیات کی شکل میں تھا، جو عبارات اور کاغذ کے اوپر تھا، اس کی عملی تفسیر حضرت امام علی مقام کی ذات ہے۔ اس لیے ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اس وقت رجال اللہ اس کامل تفسیر کے جو مظہر عتم ہے اور آیت محکم کے مانند ہے، وہ حضرت سرکار امام مولا امام حسین کی۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیکر صبر و رضا، ہماری خصوصی نشریات جو آپ ٹی وی ون سے دیکھ رہے ہیں۔ اور سوال علامہ مسعودی صاحب آپ کی طرف یہ ہے کہ جب امام چلے کوفے کی سے جو بھی نیوز آ رہی تھی، خبریں آ رہی تھی، اطلاعات آ رہی تھی، اس کے بعد پھر پہنچنے پر ساری صورتحال تبدیل کیسے ہو گئی؟ بہت خوبصورت ابھی شاہ صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کا احاطہ کیا، آپ کے اسی سوال کا پہلا حصہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ مدینے سے حرم رسول، مدینے سے نکل کے حسین ابن علی حرم اللہ میں آئے، ٹھیک ہے، مکے میں آئے، اور 3 شعبان 4 شعبان کو تشریف لائے، اور اس کے بعد 8 ذی الحج تک رکے، اور 8 ذی الحج تک 15 رمضان المبارک کو آپ نے اپنے بھائی یعنی مسلم ابن عقیل جو آپ کے سفیر بھی تھے اور بڑی ممتاز شخصیات میں سے تھے کہ جو خاندان اہل بیت کی نمائندگی کرتے تھے، صحیح، اور یہ وہی عقیل ہے کہ جن کے لیے حضرت علی مرتضیٰ نے انہی عقیل سے کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد کہ مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے ہے جو شجاعت میں وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیل، تاکہ میں نے جس طرح سے رسول اللہ کی مدد کی ہے، کیونکہ حسین فرزند علی مرتضیٰ صلبی ہیں لیکن اصل میں فرزند رسول خدا، تو جس طرح میں نے دین کی معاونت کی، مدد کی، رسول خدا کی نصرت کر کے، تو جب کربلا میں حسین ابن علی ہوں تو وہاں پر کیا ہے، میری نمائندگی، حسین میری نمائندگی نہیں کریں گے، وہ رسول کی نمائندگی کریں گے، میری نمائندگی کے لیے کون ہوگا، تو وہ حضرت عباس کو، تو ان سے ہی کہا تھا، تو انہوں نے یہ بات عقیل نے سمجھ لی تھی کہ کربلا کے لیے جب علی مرتضیٰ ایک عباس جیسے یا شجاع خاندان کی چاہت رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر کیا ہے وہ ارادہ کیا تھا، تو وہ عقیل کے اندر وہ چیز موجود تھی، یعنی مسلم میں، اور مسلم کو 15 رمضان کو روانہ کیا، اور اس کے بعد وہ قیام وہاں پر، اور جب گئے ہیں تو پورا کوفہ جو ہے وہ انتظار میں تھا، چونکہ 18,000 یا 30,000 اس سے بھی زیادہ روایات میں ہے کہ وہاں کے لوگوں نے خط لکھ کے حسین ابن علی کو بلایا تھا، یعنی مسلمانوں نے حسین ابن علی کو اس لیے بلایا تھا کہ ہم کیا ہے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس سے اعراض چاہتے ہیں، ہم اس سے امان چاہتے ہیں، لہٰذا فرزند رسول آئیں تاکہ ہم ان کی بیعت کریں، آپ تشریف لائیں تاکہ دین کا بول بالا ہو جائے، اور اس پر یہاں تک کہا کہ اگر آپ نہیں آئے تو خطوط کی جو جملے ہیں تو پھر ہم قیامت میں رسول اللہ سے گلہ کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، لیکن چونکہ حاکم ایسا تھا، حاکم شام،
کہ وہ سیدھے راستے پہ کسی کو چلنے نہیں دیتا تھا. تو ہم نے تو امام مظلوم کو بلایا تھا, وہ نہیں آئے, تو ہم کیا کرتے, ہم مجبور تھے. یعنی وہاں ایک عنوان بن رہا تھا اور حجت تمام ہو رہی تھی, اب فرزند رسول کو جانا بھی ہے. اچھا, یہاں سے اب وہ موقع آ گیا کہ 8 ذی الحج, اور حسین ابن علی, ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مکے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں سب کو پتہ ہے, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ 8 ذی الحج, 7 ذی الحج سے احرام بن جاتا ہے, جی بالکل, یوم الترویہ. اور ایسی نوعیت کے اندر اب حسین ابن علی کو مینا جانا ہے. اور یہ کون حسین ابن علی ہیں جس کے لیے فرزدق نے کہا بھی تھا نا کہ جب ان کے بیٹے جو بیمار کربلا یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کہلاتے ہیں, کہ جب وہ حج پہ آئے تھے, ایک موقع تھا اور خلیفہ وقت بھی موجود تھا, یعنی اور اس وقت وہ حرم کا طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کا, تو ایک مرتبہ مجمع چھٹتا جا رہا ہے. بادشاہ موجود ہے تو کوئی نہیں ہٹ رہا, یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ جب طواف ہو رہا ہو تو کہاں کوئی کسی کو دیکھتا ہے, لیکن جب فرزند رسول یعنی امام زین العابدین طواف کر رہے ہیں تو خود بخود مجمع چھٹتا جا رہا ہے. تو بادشاہ کو تعجب ہو گیا, اور تعجب کی حالت میں اس نے سوال کر دیا, اور وہ بھی سوال فرزدق سے ہو رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے مجمع چھٹتا جا رہا ہے, ہم بادشاہ وقت ہیں, ہمارے لیے مجمع نہیں چھٹتا, اس کے لیے مجمع چھٹ رہا ہے, کون ہے؟ تو جانتا تھا بادشاہ, یعنی یہاں پر ایک تھوڑا سا عنوان دوسرا تھا. تو فرزدق نے بھی پھر کیا تعارف کرایا وہاں پر, کہا یہ وہ ہیں جنہیں کعبہ پہچانتا ہے, یہ کعبے کو پہچانتے ہیں, کعبہ انہیں پہچانتا ہے, حجر اسود کو یہ پہچانتے ہیں, حجر اسود انہیں پہچانتا ہے, حتیم انہیں پہچانتا ہے, یہ حتیم کو پہچانتے ہیں, مقام ابراہیم انہیں پہچانتا ہے, یہ مقام ابراہیم کو پہچانتے ہیں, صفا اور مروہ انہیں پہچانتی ہے, یہ صفا اور مروہ کو پہچانتے, تم پوچھتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ یعنی اس نے جواب بڑا سخت جواب تھا. بہرحال اب یہ حسین ابن علی کعبہ چھوڑنا, میں صرف اس لیے اس کو بتا بھی دیا, میرے اور آپ کے لیے کسی سے سوال تو کرے کہ 8 ذی الحج کو کوئی کہے کہ ذرا آپ کا پورا پاکستان میں آپ کا گھر جل گیا, آپ کا گھر ویران ہو گیا, سب ختم ہو گئے, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی سانحہ ہو گیا, آپ حج کو چھوڑ دیجئے اور پاکستان چلے جائیے, کوئی آئے گا؟ کوئی ایک چھوٹا مسلمان نہیں تیار ہوگا کہ اب تو میں اپنا لباس اتار کے, اب تو میں نے اللہ کا لباس پہن لیا. یہ حرم اور احرام کی منزل کیا ہے, اللہ اکبر. ایسی نوعیت کے اندر اب حسین ابن علی کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حرم اللہ میں رہیں, اور سارے اصحاب اور یہ لوگ منع بھی کر رہے تھے حسین ابن علی کو, کیونکہ آپ کا ایک سوال بھی ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا حج کروں یا امت کے حج کو بچا لوں. یہ حسین کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا. دیکھیے, اپنی عبادت کرنا بہت آسان ہے, لوگوں کی عبادت کے لیے, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کا لانا نبی کا کام ہے اور دین کا بچانا امام کا کام ہے. اب یہاں امامت کا فرض ہے کہ دین کی حفاظت کرے, اپنی آغوش میں لے لے. تو حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کیا ہے, اپنا حج چھوڑ دوں گا, واجب حج تو ادا ہو چکا ہے, ابھی یہ سنتی حج چل رہے ہیں, میں اپنا حج چھوڑ دوں گا لیکن امت کا حج بچا لوں گا, نانا کا دین بچانا ہے مجھے. ہیں ان کا نا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فالسیوف خذینی. آسان جملہ نہیں ہے یہ, آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو, اگر میرے نانا کے دین کی حیات میرے قتل میں ہے تو حسین راضی ہے, حسین سجدہ شکر ادا کرے گا, اس لیے کہ دین خدا بچ رہا ہے, دین نبی بچ رہا ہے. بس وہاں سے کوفہ, اور کوفے کی منزل کیا ہے کہ اب وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن ایک جملہ وہ بدلے کیسے حالات؟ جی وہ حالات تھوڑا سا ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ مکے سے جب نکل رہے تو حسین ابن علی نے اپنی مرضی سے جو کفن پہنا تھا نا, یہ احرام کو ہم کفن کہتے, پروردگار اگر مجھے اپنی مرضی کا کفن میں اپنے ہاتھ سے اتار رہا ہوں تو میں بھی پھر حسین ابن علی ہوں, پھر روز عاشور میں کفن نہیں لوں گا. شاید یہ کلام ہوا ہو کہ حسین کو کفن نہیں ملا, کیونکہ کفن تو احرام کو کہتے ہی کفن ہے ہم اور آپ. بس وہاں سے چلے اور 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی. کیوں ہوئی؟ جب پہنچے تھے تو پورے کوفے نے ان کی حمایت کی, ان کے ہاتھوں پر بیعت کی, مسجد کھچا کھچ بھر رہی تھی, وہ امامت فرماتے تھے, پیچھے سارے اہل کوفہ اقتداء کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ نوبت بھی آ گئی
کہ پھر لکھنے والوں نے لکھ دیا یزید کو کہ اگر یہاں کوئی حاکم سخت نہیں آیا تو پھر کیا عبداللہ ابن زیاد کو وارد کیا گیا بصرہ سے، اس کو وہاں بھیجا گیا، ظالم ترین شخص کائنات کا، اس کو وہاں مامور کیا گیا۔ اور کس حالت میں آیا ہے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرزند رسول آئے، اور ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں ابن زیاد نقاب لگا کے اس طریقے سے کوفے میں وارد ہوا کہ لوگ تقدم کی منزل پر ہیں، لوگ مرحبا کہہ رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں کہ فرزند رسول آ گئے، اور وہ نقاب لگائے ہوئے جاتا جاتا دارالامارہ تک پہنچا، دارالامارہ کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اوپر آ کر کے اپنی نقاب ہٹائی اور بتایا میں عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ہیبت، اس کا خوف، پھر مال کی فراوانی۔ یہ مالوں سے بڑے دین خریدے جاتے ہیں، ہر زمانے میں خریدے جاتے ہیں، آج بھی خریدے جاتے ہیں، سمجھ آ جائے گی ہر انسان کو، بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جب رام کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے سورما جو ہے نا، وہ مال، متاع، شہرت، یہ کوفے والوں کو اقتدار کی لالچ، یہ ساری چیزیں وہاں پر اب عام کر دی گئی کہ دیکھو فلاں جگہ کا تمہیں گورنر بنا دیں گے، فلاں جگہ کا تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، فلاں جگہ کی تمہیں ریاست دے دی جائے گی، فلاں قبیلہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، یزید کا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد دوسری طرف سے ہانی ابن عروہ، انہیں جو مضبوط ترین تھے، جن کے گھر پر قیام بھی تھا، اس منزل میں آ کر کے ہانی کو دھوکے سے بلایا گیا، چونکہ وہ سب سے مضبوط قبیلہ بھی تھا اور وہ سردار بھی تھے، انہی کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، اور دھوکے سے بلایا گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ ایک موقع آیا تھا مسلم ابن عقیل کو ہانی کے گھر میں عبداللہ ابن زیاد آیا ہے، اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا سردار تھا وہاں کا، تو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہانی نے کہا کہ میں اس کو اس طرح بٹھاؤں گا کہ پچھلے والے حجرے میں آپ رہیے گا پردے کے پیچھے، اور میں اس کو گفتگو میں لگاؤں گا، اور موقع دیکھ کر کے آپ اسے ختم کر دیجیے گا عبداللہ ابن زیاد کو۔ انہوں نے کافی دیر اور باقاعدہ ایک موقع، کئی مرتبہ وہ ایسا موقع لے کے آئے کہ شدت آ گئی گفتگو میں، اور امام کی شان میں اور آل رسول کی شان میں کچھ گستاخی کا پہلو آ رہا تھا تاکہ مسلم ابن عقیل آ جائے، لیکن کافی موقع آئے اور وہ آخر میں وہ روانہ ہو گیا۔ تو پھر ہانی نے ایک جملہ کہا مسلم ابن عقیل سے، اور وہ یہی جملہ تھا، دیکھیں خاندان رسالت کو سمجھیے کہ مزاج شریعت کو سمجھتے ہیں، وہ مشیت الہی کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے جب سامنے آئے تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں وار کیا، اتنے اچھے اچھے موقع آئے، ایک نہیں بارہا میں نے موقع دیا کہ آپ اس کو وار کیجئے، ختم کیجئے، آپ نے کیوں نہیں ختم کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا مہمان تھا اور اس نے پہل نہیں کی، اگر وہ تمہاری طرف پہل کر دیتا، حملہ کرتا، تو پھر میں دفاع میں تمہارے لیے آتا اور پھر میں وہ ہاشمی شجاعت دکھاتا۔ تو گویا پھر اس کے بعد ہانی کو بلوایا، اور ہانی کو بلوانے کے بعد ان کو دارالامارہ میں قتل کیا، اور قتل کر کے ان کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا، اور وہاں لے جا کے ہانی کو باقاعدہ کیا ہے دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا۔ اب ایسی صورت میں اتنا مضبوط قبیلے کا سردار کے ساتھ جب یہ ہوا تو چھوٹے چھوٹے قبائل اور چھوٹے چھوٹے وہ تو ویسے ہی بیچارے خوف و ہراس میں آ گئے، اور پھر وہ بدلتا گیا۔ نوبت یہ آئی کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ پھر مسلم ابن عقیل عشاء کی جب نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی مسلمان ان کی اقتدا میں نہ تھا۔ مسلم ابن عقیل پہلے شہید کربلا بنے ہیں، اور یہیں سے مزاج بدل گیا۔ کیا بات ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کے ساتھ۔ اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں، کربلا جاتے ہوئے امام علی مقام عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے گئے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفے کے حالات کا جب پتہ چلا تھا، کیا اس سے پہلے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ عورتیں اور بچے ساتھ ہوں، یا اس کے بعد؟ اور دونوں صورتوں میں حکمت کیا تھی کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لیں؟ 72 کا تذکرہ آتا ہے، 72 نفوس کا، تو اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، تو جب صورتحال اس طرح گھمبیر ہو اور نہ پتہ ہو کہ وہاں جا کے کیا ہوگا، تو ایسے میں عورتوں بچوں کو لے جانے کی کیا حکمت ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں، جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں خاص طور پر محرم الحرام کے ایام میں، تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا درد ہے کہ جس درد کو قلوب میں محسوس کرنا تقاضۂ ایمان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے درد کو اپنے درد سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں کہ جب پوری فیملی کو گھیر لیا جائے اور مستورات کی موجودگی میں محارم کو قتل کیا جائے تو یہ کتنی دردناک واقعہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہو جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں، صحیح۔ اور آپ کی باطنی آنکھ اس خبر کو پورا ہوتے دیکھ رہی ہے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمائی، صحیح۔ لہذا جب آپ نے عزم فرما لیا تو آپ اس عزم کی تکمیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ٹھیک۔ جب مکۃ المکرمہ سے آپ روانہ ہو رہے تھے تو کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے جو آپ کے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ ظاہری حالات کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے خیر خواہ تھے اور آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے ہجرت مت کیجئے بلکہ یہیں سے آپ اعلان خلافت فرمائیے۔ ٹھیک۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ نواسۂ رسول ہیں جن کا حق ہونا نصوص قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قطعی دلائل ہیں، اور جن کے چاہنے والے شرق تا غرب جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ تھی جو مانے تھی کہ آپ اعلان خلافت نہیں فرما رہے؟ صرف ایک چیز، آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت متفرق ہو، آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جس میں تمام امت ایک جگہ پر مجتمع ہو جائے، اور اسی راہ کے لیے آپ روانہ ہو رہے تھے۔ لہٰذا آپ نے فرما لیا کہ میں نے چونکہ عزم کر لیا ہے میں اپنے ارادے کو موقوف نہیں کروں گا۔ اس موقع پر جو آپ کا سوال ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ حضور اگر آپ نے ارادہ فرما ہی لیا ہے کہ میں نے جانا ہے، آپ اپنے عزم کو موقوف نہیں فرما رہے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ اہل و عیال کو مت لے جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو مبادا کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل و عیال کے سامنے شہید کیا گیا، گھر میں شہید کیا گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، لہٰذا آپ ان پر اعتماد کر کے اول تو تشریف نہ لے جائے، اور اگر آپ نے تشریف لے جانا ہے تو اہل و عیال کو آپ نہ لے کر جائیں۔ صحیح۔ آپ نے انہیں بھی فرمایا کہ تم میرے خیر خواہ ہو اور جو مشورہ دے رہے ہو میری بھلائی میں دے رہے ہو، لیکن میں نے جو ارادہ کر لیا ہے میں وہ کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی قلب باطنی اور جو نگاہ باطنی ہے اس کے ذریعے تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی شہادت سے اسلام کی نشأت ثانیہ اور جلائے اسلام ہو رہی ہے۔ اب آپ جو فیصلہ فرما رہے ہیں وہ فیصلہ عظیمت کا فیصلہ ہے اور امت کے حق میں ہے۔ آپ نے ازواج کو ساتھ لیا، آپ نے اولاد کو ساتھ لیا، آپ نے بھتیجوں کو ساتھ رکھا، آپ نے بھانجوں کو ساتھ رکھا، بیٹی کو ساتھ رکھا وغیرہ۔ کیوں؟ قرآن میں فرمایا گیا نا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، ان سب کی قربانی امام علی مقام نے کربلا میں دے کر دکھائی ہے۔ واہ واہ واہ۔ گویا کہ امام علی مقام آبا کی قربانی، ابنا کی قربانی، اخوان کی قربانی، ازواج کی قربانی دے رہے ہیں اور اسلام کو جلا بخش رہے ہیں۔ گویا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین نام ہے حق کا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے، افراد سے حق کو نہیں پہچانا جاتا۔ یعنی کہیں پر اگر کثرت افراد ہے تو وہ کثرت افراد حق ہونے کی دلیل نہیں۔ صحیح۔ ورنہ میں کئی ایسے باطل آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ بڑی کثرت ہے۔ صحیح۔ افراد سے حق کو نہیں پہچانا جاتا بلکہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کربلا میں 72 نفوس قدسیاں ہیں اور دوسری جانب جو لشکر ہے وہ ہزاروں پر مشتمل ہے، لیکن جو حق ہے وہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے، وہ قلت کے ساتھ ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پوری فیملی کو ساتھ اس لیے لیا کہ دیکھو قربانی کا جو اعلیٰ درجہ ہے میں وہ دے رہا ہوں،
اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. آپ خود سوچئے کہ وہ لمحہ کہ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گھرتے ہیں. میں بھی قبلہ شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ پورے سال کے مطالعے میں سب سے مشکل مطالعہ ان دنوں کا ہوتا ہے. آپ اوراق پلٹ رہے ہوتے ہیں, پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں, آپ سے پڑھا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر وہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, فاقے ہیں, بچے ہیں ساتھ, مستورات ہیں ساتھ. دیکھیں اپنا دکھ شبیر بھائی بندہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن جب بچوں پر دکھ آئے, گھر میں زوجہ فاقے سے ہو, آپ پہ مشکل حالات آ گئے, ہر ایک پہ مختلف اوقات میں مشکل اوقات آتے ہیں, وہ خود فاقہ کر لے گا. لیکن اگر گھر میں چولہا نہ جلے اور خوف ہو کہ گھیراؤ ہوا ہے, محاصرہ ہوا ہے, خوف ہو کہ بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے, رو رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ غم کی کیفیت کیا ہوگی. آج اگر امام عالی مقام کی قربانی کو پڑھ کر اس غم میں ہماری آنکھ سے اشک بہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دلیل ایمان ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ درد اتنا بڑا ہے, وہ دکھ اتنا بڑا ہے, وہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور آپ نے ایسی قربانی دی کہ اس قربانی نے اسلام کو یوں جلا بخشی کہ قیامت تک کے لیے حسین استعارہ حق ہو گیا اور یزید استعارہ باطل ہو گیا. اور ایسا باطل کیا اسے کہ آج اگر کسی کو آپ کہیں نا کہ یہ باطل ہے, وہ اتنا غصہ نہیں کرے گا, اور اسے کہیں یہ یزیدی ہے تو وہ تڑپ اٹھے گا کہ مجھے یزیدی کہہ دیا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خون کو دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کو جلا دے دی اور یزیدیت کو مردہ کر دیا. آج ہم سب کو من حیث الامہ امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب اسلام قربانی مانگے, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنے بھائی, اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ, اپنا مال, اپنے اسباب, اپنا وقت, سب کچھ اسلام کو دیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسلام آپ کو مٹنے نہیں دے گا. کیا بات, کتنا عرصہ گزر گیا, ہر سال یاد ہوتی ہے, ہر سال ذکر ہوتا ہے, ہر سال بیان شان ہوتا ہے, اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلندیاں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر چند اور بھی بہت ساری حکمتیں, لیکن یہ چند حکمتیں تھیں جو آپ کے خاندان کو ساتھ لینے کے حوالے سے میں نے عرض کی. شاہ صاحب یہ بتائیں, راستے میں کچھ نیگوشیشن کا سلسلہ بھی جاری رہا. کربلا جاتے ہوئے راستے میں حضرت حر کی آمد بھی ہوتی ہے, اور جو پیغامات آ رہے ہیں امام علی مقام اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر یہ بھی ایک سمجھ کی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانا مذہبی تاریخ کا ایک واقعہ ہے معاذ اللہ, تو اس میں نیگوسیشن بھی ہے جو آج کل ہو رہی ہے. تو اس سے متعلق کیا کہیں گے کہ حکمت کا تقاضا, بات چیت کو جاری رکھنا, پوری کوشش کرنا کہ جنگ نہ ہو, قتل یا قتل عام نہ ہو, بچوں اور عورتوں کو تکالیف نہ ہو, اس کی مسلسل کوشش کرتے رہنا, یہ بھی اس واقعے میں امام علی مقام کا خاصہ ہے. جی بالکل. میں اس طرف آنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ محرم میں بدر کو کیوں نہیں ذکر کرتے. میں نے کہا جی بدر کو بدر کے وقت ذکر کرتے ہیں, اور اس وقت ہم کربلا کو ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ بدر اور کربلا دونوں اسلام کی جنگیں ہیں, لیکن دونوں کے رخ الگ ہیں. اس لیے کہ بدر کے اندر جو ہے وہ نفع اسلام کی طرف کوشش تھی, اور کربلا کے اندر اصل اسلام پر کوشش تھی. اس لیے کہ وہاں تو کفار کے ساتھ تھا نا, وہ تو نفع اسلام کے لیے کوشش تھی کہ جو مسلمان ہیں اب زیادہ لوگوں کو اسلام میں لایا جائے. صحیح. اور کربلا کے اندر جو ہے وہ اصل یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا, وہاں پر نفع پر جنگ تھی, یہاں اصل موری بچائی جا رہی ہے, یعنی اصل اسلام بچایا. کسی نے پوچھا, ایک مرید نے اپنے جو ہے وہ شیخ سے پوچھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار امام مولا امام حسین کی اولادوں میں. تو کہنے لگے عجیب بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ طاقت اتنی رکھتا ہے کہ جب پرتھوی رائے انا ساگر سے مسلمانوں کو پانی لینے نہ دے تو وہ اپنا کوزہ اٹھا کے بھیجیں, تو کوزہ اگر کنارے پر رکھ دے تو سارا کوزہ اس دریا اس کے اندر آ جائے. اور یہ ساری طاقت اور قوت کس کی ہے؟ کہا امام علی مقام کی. کہا جو باپ ہے ان کے لیے تو جناب فرات کو دور کر دیا گیا. فرما تم سمجھ نہیں پائے. فرما یہ سارا فیض امام علی مقام ہی کا ہے, اور دونوں اپنے نانا جان کی صورت کے پیکر ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کا سامنا ہو رہا ہے کفار کے ساتھ, اور ایک کا سامنا ہو رہا ہے نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ. تو جس کا سامنا کفار کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نانا کی جرت اور طاقت بتا رہا ہے, اور جس کا مقابلہ نام نہاد مسلمانوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ نانا کی سیرت اور اخلاق کو بتا رہا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا صبر و تحمل جو ہے وہ اخلاق کو بتانا, جو اصل شان مصطفیٰ اور سیرت و کردار ہے. ایک بات اس طریقے کا آپ سمجھ لیجیے.
تھوڑی سی بات میں آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب یہ روانگی ہوئی ہے، مفتی صاحب قبلہ نے اس کی حکمت کے کئی دریچے کھولے اور وہ اس چیزوں کو واضح کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے وہاں اصول میں ایک بات ہوتا ہے دفع اور ایک ہوتا ہے رفع. یعنی اب آپ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف نکلنا، جو امام علی مقام کو باغی کہے، اہل سنت کی ساری نصوص آپ اٹھا کر دیکھیں. علامہ عبدالشکور سالمی کے تمہید، جو علم کلام ماتوریدیہ کا سر کا جھومر ہے، التمہید آپ دیکھ لیں، مولا علی قاری علیہ رحمت کی شرح فقہ اکبر دیکھ لیں، وہ خارج اہل سنت قرار دیا گیا. اچھا. یعنی جو یہ زبان استعمال کرے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ، اس لیے کہ اگر امام علی مقام کو معاذ اللہ علیہ باللہ نعوذ باللہ باغی کہا جائے تو وہ سچا اور صادق ہو گیا جو شرابی پیتا تھا. ذہبی نے کیا بات کی کہ یزید کون تھا؟ کانا ناصبن فظن غلیظ القلب. فرمایا یزید کون تھا؟ فرمایا ناصبی تھا. ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت کے جانی دشمن ہوتے ہیں، انہیں خانوادہ رسول کی عظمت قرآن کے سامنے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. فرمایا فظن غلیظن جلفن، انتہائی سخت دل، زبان سے بدکار. اور یہ بات علامہ ذہبی نے لکھی. یہ ان لوگوں کے لیے صحرا بنتا ہے کہ جو اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ لکھنے والا کون شخص ہے. ذہبی لکھتے ہیں کہ ولم یبارک فی عمرہ، اللہ نے اس کی عمر کے اندر برکت نہیں رکھی. اچھا. یعنی وہ 40 سال سے پہلے مر گیا، وہ 40 سال ہو نہیں پائے کیونکہ 40 سال عمر کے لیے. وہ آگے لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ وہ جناب 40 سال پر نہیں پہنچ پایا، اس لیے کہ 40 سال کی عمر برکتی عمر ہے. ولم یبارک فی عمرہ ولم یکمل 40، یہ الفاظ موجود ہے. وہ 40 اپنے گویا کہ نہیں پورا کر پایا. اب میں ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے. اب دیکھیں یزید جس دور کے اندر ہے وہ تابعین کا دور ہے، کئی اجلہ صحابہ موجود ہیں. آج کسی بزرگ سے حدیث آپ سنتے ہیں تو جو صحابہ کو دیکھ رہا ہے اس سے کوئی حدیث کیوں نہیں روایت کرتا؟ امام احمد بن حنبل اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یزید لیس بأہل ان یروى عنہ، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کی زبان سے اس مقدس علم کو لیا جائے. تاریخ انسانیت کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اور جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جو جملے کہے جاتے ہیں، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، یہ جملے کہے جاتے ہیں. لیکن ابلیس کو جہیں ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابلیس اور شیطان کے لیے جب آپ کتابوں میں جب پڑھیں گے اور ابلیس اور شیطان کا لقب آتا ہے تو اس کے ساتھ اہل ایمان ایک جملہ لکھتے ہیں علیہ ما یستحقہ، یہ اسی برائی اور لعنت کا مستحق ہے جو اس کا حق تھا. ابلیس کے بعد اگر یہ جملہ کسی کے لیے لکھا گیا ہے تو ساری نصوص آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ یزید کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے. علامہ عینی کو آپ دیکھیے، یزید علیہ ما یستحق. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، پھر میں انشاءاللہ بات آگے عرض کرتا ہوں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کے ساتھ. وقفے پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے اس حکمت کا یا ان حکمتوں کا جو دوران سفر امام علی مقام کی سیرت و کردار سے ہمارے سامنے آتی ہیں. جی شاہ صاحب. جی دیکھیے، میں پہلے تو یزید کا کردار بتا رہا تھا تاکہ امام علی مقام کے چلنے کا سفر لوگوں کو جو کنفیوژن لگ جاتی ہے وہ واضح ہو جائے. ٹھیک. تو یہ یزید کا کردار تھا. اور یزید کوئی یعنی ملوکیت کے دور کے اندر وہ کوئی حاکم نہیں بن پایا، کیونکہ یہ تو سب لے دے کی کہانیاں چل رہی تھی. جی. اور جس طرح بھی بات کی گئی کہ لالچ کے ساتھ جن کو خریدا گیا وہ جو ہے کہ وہ خریدا گیا، اس کی حکومت کا کوئی تسلط یا نفاذ ہو جانا یہ تھا ہی نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ معتبر علماء تو یہ لکھتے کہ انما میلہم الی حسین ابن علی، ساری خدائی کا جھکاؤ جو ہے وہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا. تو یزید کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو اسلام نے کبھی قبول نہیں کیا، نہ اس کو کبھی تحسینی لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی جو بنو امیہ میں آگے چل کے خلیفہ بنے، تہذیب التہذیب کے اندر موجود علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ان کے دربار کے اندر کسی نے کہا قال امیر المومنین یزید، فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے یزید کو امیر المومنین کہا. حالانکہ وہی 4 پشتوں کے اوپر جا کر جو ہے یزید اسی بنو امیہ کے اندر اوپر حاکم ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے اس لفظ کی اہانت کی کہ یزید جیسے پلیت کے لیے اس نے امیر المومنین کا لفظ. تو جب اسی سلسلے کے لوگوں میں آگے جا کر عمر عبدالعزیز اس بات کو واضح کر کے کہ اس کی خلافت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس لفظ کا بھی مستحق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ امیر المومنین کا گویا کہ لقب لکھا جائے. اور ادھر دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ اجمعین، حضرت امام علی مقام کے پوتے اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید
وہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف جب کھڑے ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام بن عبد الملک کی حکومت ہونے کے باوجود 10,000 درہم حوالے کی حضرت زید کے. تو آپ کے شاگرد نے پوچھا, کیونکہ آپ کے دربار کے اندر آپ کی مسجد میں سارے فوج اور تمام کابینہ کے لوگ موجود ہوتے تھے, کسی نے پوچھا کہ اگر میں زید بن علی کے ساتھ جڑ کر, یعنی امام زین العابدین کے شہزادے کے ساتھ جڑ کر ہشام بن عبد الملک کے ساتھ لڑوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا جو اہل بدر کو ملا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے, جس کی تو سلطنت جم گئی تھی اس کے لیے امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا. واہ واہ واہ. لیکن یہاں پر تو اس کی حکومت جب, اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ دفع منع ہے لیکن رفع منع نہیں. دفع وہ ہے کہ ایک ظالم مکمل تسلط کر لے اور مکمل وہ پورے ملک کو گھیر لے, پھر بندہ امن و عافیت کے لیے جناب جو ہے کہ وہ نظام شیرازہ نہ بکھرے, تو اس کے لیے کھڑا ہونا بغاوت یا خروج ہے. لیکن جب تک اس کی نظام آئے نا, یہاں پر اہل مکہ کہاں پر ہے, اہل مدینہ کہاں پر ہے, اور جہاں امام علی مقام کی شہادت مبارکہ ہوئی اور واقعہ ہرہ جو ریگستان کا واقعہ ہوا, تو اہل مدینہ نے بھی ساری گویا کہ جو اس کی بناوٹی بیت تھی سب اٹھا کر پھینک دی اور اس کو گویا کہ پراگندہ کر دیا. تو یہ امام علی مقام کا جانا تھا دین کی رخ کو, کہ اخلاق اگر سبھی ادھر مل جاتے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, یار مثال کے طور پر روڈ پر ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی نے خدا نہ کرے اس کو گولی مار دی, تو ہمارے لیے مفتی صاحب کیا حکم ہے؟ تو کہا آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ چپکے سے نکل جائیں. کہنے لگے بھائی چپکے سے نکل گیا تو اس بندے کو تو گولی لگی ہے, کہنے اگر آپ رک گئے تو اگلا تمہیں بھی گولی مار دے گا. تو مجھ سے کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو رکنا چاہیے. تو کہا گولی مار دے گا. میں نے کہا دیکھیں جو نکل گیا وہ بھی ٹھیک ہے, اس نے رخصت پر عمل کی, لیکن جو رخصت پر عمل کرتے وہ رخصت والے ہوتے, گنبد انہی کے بنتے جو عظیمت والے ہوتے. واہ واہ واہ. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا گنبد جو آج کربلا معلیٰ میں اور نجب اشرف میں آپ کے والد گرامی کا گنبد جو آسمانوں اور عرش کو چھو رہا ہے, اس کی وجہ یہ اصحاب عظیمت ہونے کی ہے. اس لیے قادسیہ کے مقام پر سب سے پہلے حر بن یزید آپ کو ملا. قادسیہ قریب تھا جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی, اور اس نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ آپ چلیے. تو امام علی مقام نے ہر جگہ یہ بات کی, فرمایا 3 فیصلے میرے, یہ دیکھو یہ 12,000 یا جس طرح حسینی صاحب نے فرمایا کہ 12,000 یا 18,000 خطوطیں پڑھو, یہ تصدیق شدہ, ان کے ایڈریس لکھے ہیں, ان کی مہریں, کوئی ہم ایسے آ گئے اور ہم اگر ان کی پکار پر نہ آئے تو پھر آئے کون, اور ایسے کیوں آگے, ہمیں کیا شوق ہے, یہ تو کائنات تو بنی اللہ رب العالمین نے ہمارے نانا کے لیے بنائی, تو ہم ایسے کیوں آئے. ایک تو وہ ثبوت تھا. انہوں نے کہا جی میں خط کو نہیں جانتا, کیا بلایا؟ اس میں چند لوگ کھڑے بھی تھے, کہا ان سے پوچھو, انہوں نے ان کی تو مہریں موجود ہیں اس میں جو تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اچھا. تو کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا امام اعظم نے, امام علی مقام نے فرمایا میری 3 باتیں, اگر یہ بات تم نہیں چاہتے تو میں لوٹ جاتا ہوں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ پھر جہاں پر اسلامی فتوحات ہو رہی ہے میں اس طرف چلا جاتا ہوں. ایک تاریخ سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, جو علامہ ابن کثیر فصاحت عربی کی, اس میں جملہ آپ نے یہ کہا کہ عادہ یدی علی یدی ہی, کہ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھتا ہوں, لیکن یہ معنی اس کا نہیں, بلکہ اس کا معنی یہ تھا کہ میں یزید سے دو بدو بات کروں گا, مجھے لے جاؤ اس کے پاس. تو وہ کہنے لگے جناب اس کا یہ معنی آپ کیوں کرتے ہیں جب لفظ موجود ہے وہاں پر. امام علی مقام نے کہا کہ عادہ یدی علی یدی ہی, تو اس وقت کہا حر بن یزید نے یہ بات کی وہاں پر, انہوں نے کہا نہیں, دع یدک علی ید عبید اللہ فی عبید اللہ بن زیاد, نہیں آپ اپنا ہاتھ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں رکھیں. اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کے لیے تیار تھے تو اس وقت تو اس کا وکیل اور خلیفہ تھا ہی عبید بن زیاد. آپ نے فرمایا میں جان دینا قبول کر لوں گا لیکن ابن زیاد جیسے شخص کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا. لہذا اس بات کا انکار کرنے سے اس عبارت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کی بات نہیں کی تھی. فرمایا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, میں یزید سے دو بدو بات کروں گا اور لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کمیل عباس ہمارے ساتھ ہیں, کلام پیش کریں. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا, پر کہیں سبت پیمبر ثنا کا
دریا ہاں دیکھا مجھے خلق میں اور میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا مجھے خلق میں اور کہتی تھی زینب تر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اریاں سر زہرا ہاں دیکھا ہاں مجھے خلق میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ بقائے لا الہ حسین ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کے ساتھ، اور جوائن کیا ہمیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ ذوالفقار گیلانی صاحب۔ آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ سناخواہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے۔ اچھا جی، بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں دوبارہ سے۔ حضرت حر کے کردار کے بارے میں ذرا بتائیں مسعود صاحب، کہ پہلے جب وہ آتے ہیں اور امام علی مقام سے ملاقات کرتے ہیں تو ترجمان بن کے آتے ہیں، پھر جب میدان سجتا ہے تو پھر سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت حر کا کردار آج کے مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور کربلا میں کردار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضرت حر کے کردار میں اور ہمارے کرداروں میں کیا مماثلت ہے؟ تو بس سچی بات یہ ہے کہ ہم دین کو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، مگر جتنا ہم نقصان دین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اللہ وہ کون پہنچا رہا ہوتا ہے؟ اور کائنات کا بدترین ظلم حر ابن ریحائی نے کیا۔ کیا تھا اس کا ظلم؟ جب امام علی مقام قادسیہ سے آگے بڑھے، ابھی مظفر شاہ صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے وضاحت بھی کی تھی، تو وہاں پر ایک مرتبہ امام جب آگے بڑھ رہے تھے تو رات کا تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، اور حضرت عباس ساقی کوثر کو انہوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا ہم روانگی کا ارادہ کرتے ہیں؟ رات کے حصے میں ہی روانہ ہونے آگے، کیونکہ کوفے جلدی پہنچنے کی بھی ایک خواہش تھی امام کی کہ جلد از جلد فاصلہ طے ہو اور ہم اپنی منزل تک پہنچے۔ اور ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ تیاری کی جائے، انہوں نے کہا تیاری ہے۔ کہا پانی زیادہ لے لیں کیونکہ آگے پانی کی قلت کا امکان ہے۔ کہا فرزند رسول اگلی منزل تک کے لیے ہمارے پاس بہت کافی اور شافی پانی موجود ہے اہل حرم کے لیے اور قافلے والوں کے لیے۔ پھر امام نے تکرار کی کہ نہیں، آپ پانی کو بڑھا لیں، 2 برابر پانی کریں، جتنا پانی اس وقت ہمارے پاس ہے اس سے پانی کو 2 برابر کر لیں۔ اس وقت امام سے حضرت عباس نے کہا ہے کہ فرزند رسول پانی بہت ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ہمیں اگلی منزل تک کوئی قلت نہیں پڑے گی پانی کی۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پانی کو اتنا ہی جتنا ہے اتنا ہی اور بڑھا لیجئے، اور خیر وہ پانی بڑھا لیے۔ فرزند رسول کی بات ختم، بس حضرت عباس جیسی شخصیت۔ اب وہ پانی اور بڑھا کے ساتھ آگے بڑھے، آگے جا کر کے ایک مرتبہ حر نے آ کر کے اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے لشکر کو گھیر لیا۔ اچھا، اور گھیرنے کی حالت یہ تھی کہ جب ان کا اور امام کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو یزید
کا فوجی جو خور کی صورت میں کہ وہ اس وقت یزید کے سپاہیوں میں ہے، ابھی امام کی پناہ گاہ میں نہیں آیا ہے، ابھی ان کی امان میں نہیں آیا ہے، ابھی ان کے قافلے کا مسافر نہیں ہے وہ، اور وہ آ کر کے ایک مرتبہ روک رہا ہے، لیکن شدت پیاس سے اس کے فوجیوں کی زبانیں باہر آئی، جانوروں کی زبانیں باہر آئی ہوئی، کیونکہ پانی ان کے پاس ختم ہو گیا تھا اور صحرا میں یہی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس وقت امام نے کلام کیا اور حضرت عباس کو بلایا، عباس جی آقا، کہا کہ اس کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ اگر پانی قلیل ہوتا ہے تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، اب امام کی مصلحت دیکھیے، 2 برابر پانی لے لو، اپنا پانی کم نہ ہو، وہ پیاسا نہ رہے، واہ واہ یہ ہے فرزند رسول۔ واہ، اور اس صورت کے اندر پھر کیا ہے، پانی پلا دیا گیا۔ انہوں نے کہا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ کہا فرزند رسول ہم نے جانوروں کو بھی سیراب کر دیا۔ کہا گرمی کی شدت بہت ہے، ظہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت بہت ہے، اور زمین پر جب جانور دوڑتے ہیں تو ان کے سموں پہ بھی گرمی اور تپش آ جاتی ہے۔ کہا پانی ان کے جانوروں کے سموں پہ ڈالو تاکہ جانور کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اس وقت آل رسول نے پانی جو ہے جانوروں کے پیروں کو ڈالا، اور اس کے بعد پھر یزید نے خور نے جو ہے وہ امام کے پیچھے اقتدا میں نماز بھی پڑھی، اور پھر کلام ہوا کہ میں آپ کو روکنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی تفصیلات میں ابھی جانے کا وقت نہیں، مجھے آگے تک جانا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اب اس صورت کے اندر بس اتنا جملہ یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا یہ تو تم کر رہے ہو، مجھے کوفے نہ جانے دے رہے ہو اور مجھے کیا ہے گھیر رہے ہو، تو تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ خور نے اس وقت ایک جملہ کہا ہے کہ اگر اہل عرب کا کوئی اور ہوتا نا تو میں جواب دیتا، آپ یمن الزہرا، آپ بنت رسول کے ابن ہیں، میں آپ کی شان میں کوئی جملہ آپ کی ماں کی شان میں کہہ نہیں سکتا، خاموش ہو گیا۔ خیر یہ قصہ ہو گیا، اور اس کے بعد گھیرتے گھیرتے کربلا پہ آ کے روک دیا گیا کہ اس سے آگے تو اب کربلا اور کوفے میں بالکل کم فاصلہ ہے، لیکن اب فصیل کوفہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کربلا کو، اور کیا ہے تقریباً 70 کلومیٹر بھی نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر وہاں پر کربلا آباد ہو رہی ہے۔ اور وہ ایک سوال بہرحال میں کہہ دوں کہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ بچے کیوں لے کے گئے، تو حضرت ابراہیم، دادا ابراہیم بھی تو بچے لے کے آئے تھے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ کعبہ بنانے کے لیے حضرت ابراہیم، دادا ابراہیم، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل، ایک زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ لے کے آئے ہیں۔ تو کعبہ بنتا ہے، حسین کو پورا دین بنانا ہے، یعنی اس دین کی فصیلوں کو محفوظ کرنا ہے، اس کی بنیادوں کو کیا ہے اپنا خون دینا ہے، تو بچے کیسے نہیں لائیں گے۔ بس اب وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور آ گئی، کیونکہ ہور کا سوال ہے آپ کا کہ کیسے بنتا ہے ہور۔ یہ حسین کے کارخانے میں ہور بنائے جاتے ہیں، گناہ گاروں کو، جہنمیوں کو جنتی بنایا جاتا ہے۔ یہ حسین کا وہ دربار ہے کہ جہاں کیا ہے جہنمی جنتی بنائے جاتے ہیں۔ اب ہور نے اس منزل میں آ کر کے رات ہے اور کھانا بھی نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا ہے، اپنے خیمے میں ہے، سردار ہے پوری فوج کا، اور ایسی صورت میں تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح۔ غلام نے جا کر کے بیٹے کو، جوان بیٹا ساتھ، جوان بیٹے کو جا کے بتایا تیرا بابا مچھلی کی طرح بستر پہ تڑپ رہا ہے، اللہ، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ پریشان ہو گیا بیٹا، فوراً دوڑا دوڑا خیمے میں آیا، بابا کیا بات ہے؟ حور نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حور جوانوں کی طرح کھڑا ہوا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد خیمے سے باہر آیا، خیمے سے باہر چند قدم بڑھا کے جہاں فرزند رسول اور آل رسول کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ اس نے کہا ذرا اپنا کان لگاؤ یہ خیام حسینی کی طرف۔ کہا بابا کان لگا لیا۔ کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا آل رسول کے ننھے ننھے بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس ہمیں مارے دے رہی ہے۔ کہا تم پوچھتے ہو کہ تمہارا بابا پانی کیوں نہیں پیتا؟
तुम्हारा बाबा खाना क्यों नहीं खाता? जिनके सदक़े में ये कायनात बनी है, आज वो भूख व प्यास से आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, और तुम हमसे कह रहे हो कि मैं ये तड़प क्यों रहा हूँ? ये तब्दीली आ चुकी है। ये रात हुसैन इब्न अली ने 9 को क्या है, करबला आबाद हो गई थी, जंग छिड़ गई थी। हुसैन ने कहा नहीं, आज मोहल्लत दो, आज रात हम राज़ो नियाज़ करेंगे। राज़ो नियाज़ उनका हर वक्त होता था, एक रात की नहीं, लेकिन तमन्ना थी कि जब मौत सुबह सामने नज़र आ रही हो तो फिर इबादत का क्या मज़ा है। क्या बात। फिर पूरे लश्कर की शिद्दत इबादत सामने थी। क्या है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन की सदाएं लोगों ने सुनी है उस रात को। एक तरफ अलतश की सदाएं है तो दूसरी तरफ शुक्र की सजदे अदा किए जा रहे। अल्लाह अकबर। अब सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो हौर ने एक मर्तबा अपनी सवारी को बुलाया, और सवारी को बुला के बस इतना कहा अपने बेटे से कि मैं अब जहन्नम से जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। वाह। बेटे ने बाप को देखा और एक जुमला कहा कि बाबा, जब तक जहन्नम में थे तो मुझे साथ रखा, जब जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो मुझे छोड़ के जाते हैं। क्या बेटा साथ चलना है? कहाँ? क्या पीछे बैठ जाओ। दोनों एक सवारी पे सवार हुए, कुछ कदम आगे बढ़े। हौर ने एक मर्तबा रूमाल निकाला और अपने बेटे को दिया कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे हाथ दोनों बांध दो, मेरे सर से अमामा हटा दो। अमामा इज्जतदारों के सर पर होता है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं ही फर्जंद रसूल के इस कत्ल का जो सबब बन रहा हूँ वो मैं हूँ। मैं लाने वाला था हुसैन इब्न अली को करबला में घेर के, और ऐसी नौयत में अमामा उतार के अब जब आगे बढ़ा तो उधर फर्जंद रसूल ने देखा कि ख़याम हुसैनी की तरफ कोई सवार आ रहा है, और जब सवार को आते देखा तो एक मर्तबा हज़रत अब्बास को भी आवाज़ दी, फर्जंदान रसूल को, तमाम कमरान बनी हाशिम को आवाज़ दी, देखो मेरा मेहमान आ रहा है, इसके इस्तकबाल के लिए जाओ। अल्लाह अकबर। एक वो वक्त था कि जब ये प्यासा आया था, जब एक मर्तबा इस सूरत में आया है, अब हुसैन के पास पानी नहीं है मगर फर्जंदान मौजूद है, जाओ इस्तकबाल करके लाओ। बस हुर का इस्तकबाल करके लाया गया। पहला जुमला मेरे मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, हौर आज मेरे पास तुम्हारी मेहमानी के लिए कोई पानी नहीं है। बस हौर ने उस वक्त, इतना मैं कहूँगा कि वो वक्त भी आया कि जब हौर ने इजाज़त मांगी है कि फर्जंद रसूल सबसे पहले मैं जाने वालों में होंगे। इजाज़त मिल गई तो फिर बेटा गया, और जब बेटे ने आखिरी शहादत का जाम पिया तो बाप पढ़ने लगा तो मेरे मौला हुसैन ने कहा, जवान बेटे के लाशे पे बूढ़ा बाप नहीं जाता। मैं कहूँ हाँ, उस वक्त में मौला थोड़ी देर के बाद अली अकबर ज़मीन पे होंगे और बूढ़ा बाप वहाँ होगा। बस हौर भी बढ़ा और इमाम हुसैन भी बढ़े। लेकिन जब हौर अपने जवां बेटे की लाश पर पहुँचा तो देखा कि इससे पहले कि हौर बेटे की लाश पर पहुँचता, फर्जंद रसूल उस हौर के बेटे को अपने जानू में उसके सर को रखा हुआ। अल्लाह अकबर। ये करीमैन इब्न करीमैन है, बहुत। इनके घराने की, यानी यहाँ से तब्दीली किस तरह वाक़ होती है ये हमें और आपको समझना है। ये रात, ये करबला, ये हर साल क्यों आती है, हर साल क्यों मनाई जाती है? तब्दील करने के लिए, तब्दील होने के लिए। ये हमारे तब्दीली का मौसम आया है। बहुत खूब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है पैकर सब्र और रज़ा हमारी नशरियात है। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, ये बताएं कि इमाम अली मकाम करबला के मैदान में पहुँच के ख़ैमे नस्ब हो गए, इसके बाद यजीदी लश्कर से ख़िताब भी उन्होंने फरमाया, एक मुकालमा भी हुआ, एक बातचीत भी हुई, वो क्या थी और इस तरह के मुकालमे की या ख़िताब की क्यों ज़रूरत पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखिए, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु राह अज़ीमत के मुसाफिर हैं, और जो तक़दीर इलाही है आप उसकी जानिब जा रहे हैं, और नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की तालीमात को अमली तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। सही। चुनांचे किसी भी लम्हा व लहज़ा में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु क़तअन ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का खून बहे। सही। और अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वो कलमा पढ़ रहे हैं, वो हमारे सामने आएँ और आपसी जंग हो। चुनांचे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु जिस खुतबे का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उस खुतबे में आपने इत्माम हुज्जत फरमाया,
اور اتمام حجت کرنا یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب نیچے والے اور ماتحت افراد غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے اتمام حجت کر کے انہیں حق بتاتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، اور گویا کہ اتمام حجت ایک طرح سے براءت ذمہ ہے، یعنی جب آپ اتمام حجت کرتے ہیں تو آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کس عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے آپ کے لیے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، بے شک۔ لیکن آپ نے خطبہ فرما کر وہ خطبہ ظاہراً انہیں دیا لیکن حقیقتاً قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا۔ صحیح۔ چنانچہ اس خطبے میں آپ نے اپنا تعارف کروایا، مسلمانوں کی جو جان کی حرمت ہے اس کو بیان فرمایا، مسلمانوں کی جو عزت کی حرمت ہے اس کو بیان فرمایا، اور انہیں روکا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے غلط فہمی میں یہ کر لیا، جیسا کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات ان کی وکالت کرتے ہوئے اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی میں ہو گیا کربلا، یہ جو ہے وہ سیاسی جنگ کی بنا پر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا اور مثال دے دی کہ کبھی بھی زندگی میں یہ موقع آئے تو تم اتمام حجت ضرور کرو۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے یا کسی وجہ پر غلط فہمی پیدا ہو جائے تو 2 اور 2 4 والے انداز میں وضاحت کر دینی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ جی میں تو یہ سمجھا تھا اس لیے میں نے یہ کیا، تو آپ واضح الفاظ میں بتا دیں کہ جی میری مراد یہ تھی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، اور اگر میرے الفاظ سے کسی نے یہ معنی لیا ہے تو میں اس معنی کی تردید کرتا ہوں۔ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے عملی طور پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو تم نے اتمام حجت کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ تفسیر بن جانا ہے آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم وعشیرتکم کی، کہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دینا۔ اور یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ایک عملی اقدام تھا جسے آپ نے پیش فرما کر قیامت تک کے لیے اسلام کو جلا بخشی اور یزیدیت کو مردہ کر دیا۔ بہت خوب۔ اچھا ذوالفقار گیلانی صاحب، یہاں پر اس دور میں اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ فلاں جگہ خطرہ ہے تو ہم اس گلی میں نہیں جاتے، اس محلے میں نہیں جاتے، اس شہر میں نہیں جاتے۔ جیسے وبا آئی تو سارے کے سارے جن لوگوں کی ہم نے اور اپنے آپ اطراف کے لوگوں کی اپنی کیفیت ہم نے دیکھی کہ اب خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، تو سارے کے سارے محتاط ہو گئے۔ امام علی مقام کے بارے میں کہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، یہ پیشن گوئی یا پیش گوئی موجود تھی، اس کے باوجود بھی گئے۔ وہ کون سا جذبہ تھا کہ جو ان کو شہادت گاہ کی طرف لے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیر بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کا آپ کی جو شہادت ہے اور آپ کی جو شہادت گاہ ہے جس کو مقتل گاہ کہتے ہیں، ان سب چیزوں کا تعین پہلے سے ہو چکا تھا، جیسا کہ اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ ان تمام معاملات کو جانتے تھے کہ فلاں جگہ پر ہماری شہادت ہوگی۔ ایون کہ کتب سیر میں یہ بھی آتا ہے، سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ جناب مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دور خلافت میں جب آپ کوفہ میں آپ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اس دوران آپ ایک مرتبہ اس مقام سے گزرے، اچھا، جس مقام پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا آج روزہ ہے، آپ کے اصحاب کے وہاں پر روزے ہیں، یہاں سے گزرے تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہاں پر ایک عجیب سی خوشبو جو قلبی آنکھ سے وہاں پر محسوس کی، تو آپ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو جانتے تو تھے۔ اصل میں پوچھنا ایک اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے اور خبر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جانتے تو تھے کہ یہ کربلا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے نہیں تھے یہ جگہ کون سی ہے۔ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایک جگہ، اہل سنت کی تمام کتابوں میں معتبر کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک ایک سواری کی جگہ کا تعین فرمایا، یہاں میرے فلاں بچے کی سواری بیٹھے گی، یہاں میرے فلاں بچے کی سواری بیٹھے گی، یہاں خیمے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ بھی جانتے تھے،
اب وہ جانے میں کیا حکمت تھی، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید سعید رضا زیدی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ قادری، ایک منقبت پیش کریں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ کربلا کا جو سب سے اہم نقطہ ہے، یعنی میدان کربلا کیسے سجا، اس پر علماء کرام سے ہم گفتگو بھی کریں گے، اور ثنا خواہ و نوحہ خواہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، سرسبز ہے انہی سے گلستان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، مولا علی کا ایسا نگینہ حسین ہے، مولا علی کا ایسا نگینہ حسین ہے، کعبہ اگر علی ہے مدینہ حسین ہے، کعبہ اگر علی ہے مدینہ حسین ہے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا ہوئے، خواجہ کا یہ پیام بنام حسین ہے، خواجہ غریب نواز، خواجہ کا یہ پیام بنام حسین ہے، ہم چشتیاں غلام غلام حسین ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تیسری نشست میں، پیکر صبر و رضا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بقائے لا